جو ہے مسئلہ کشمیر کو ایک بین الاقوامی تحریک میں تبدیل نہیں کر دیتے، اور دوسرا آپ کا دباؤ جو ہے وہ سلامتی کونسل کے مستقل ارکان پر نہیں پڑتا۔ مثلا اس وقت 4 مستقل ارکان ایسے ہیں جو ہندوستان کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی مجبوری ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو انصاف نہیں مل سکتا، اور وہ ہیں ریاستہائے متحدہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور رشین فیڈریشن۔ اور یہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اب انہوں نے کم از کم غیر رسمی بحث کی اجازت دے دی ہے، ورنہ تو یہ چین کے سوا یہ باقی سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو چین بھی متحرک ہوا ہے وہ 5 اگست 2019 کے بعد ہوا ہے، کیونکہ ہندوستان نے، آپ کو پتہ ہے اس وقت راجناتھ سنگھ نے اور نریندر مودی نے یہ دھمکی دی تھی کہ ہم نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے اوپر قبضہ کر کے اسے ہندوستان کا حصہ تو بنا دیا، اب ہم آزاد کشمیر کے اوپر فوجی حملہ کریں گے اور اقصی چین کے اوپر کریں گے۔ آپ نے صحیح بات کی طرف اشارہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو ہے بحیثیت تنظیم جو ان کا موقف ہے، لیکن اندر جو ان کے جو طاقتور ممالک ہیں ان کے ہندوستان کے ساتھ بڑے گہرے مراسم ہیں اور تجارتی اور معاشی تعلقات ہیں، بعض تو ان کے اسٹریٹجک الائز ہیں، اور تو ان کے ساتھ اتفاق کر سکتی ہے۔ یعنی آپ منجمد نہیں ہیں، ایک نئی نسل اٹھ رہی ہے، ان میں شعور ہے۔ جب یہ ہندوستانیوں کے اوپر نہیں، ایک غلطی ہم سے یہ نہیں ہوئی ہے کہ ہم نے ہیومن رائٹس کے مسئلے کو اسلام اور کفر کا معاملہ بنا دیا، تو جب ہم اس کو جہاد اور اسلام اور کفر کا معاملہ بنائیں گے تو پھر چین جیسے ممالک اور امریکہ جیسے ممالک سے ہم تعاون کی امید کیسے؟ کہ ہماری کوششیں مؤثر نہیں ہیں، ہمیں حکمت عملی کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود دیتا تھا۔ جب ہم کشمیر کی بات کرتے تھے تو وہ ہمارے کانوں میں سرگوشیاں شروع کر دیتے تھے کہ جناب آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے تو ہندوستان کے ساتھ مفادات ہیں، تو 80 لاکھ اور آ کے ہندو جو ہے جموں اور کشمیر میں آباد کر دیے یا لداخ میں، تو کشمیر کا کس کشمیر کا ہم دفاع کریں؟ ڈسپیوٹڈ تھا، ہم کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی حیثیت کو چھیڑیں گے تو ہمارا کیس کمزور ہو جائے گا، اب نقشے میں ہم نے شامل کر دیا، پہل انڈیا نے کر لی، اس نے اپنے حصے کو ہڑپ کر کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں ترمیم کر کے اس کو حصہ بنا لیا۔ اس وقت ایک سوال آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کی حیثیت کا بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کم از کم ان کو تو آپ اپنے جسم کا حصہ بنا دو اور ان کو تو باقی پاکستانیوں جیسے حقوق دے دو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی حیثیت کو آپ چھیڑیں گے تو ہمارا کیس کمزور ہوگا۔ اس معاملے میں آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اس کی حیثیت کو نہ چھیڑا جائے، ان کو صوبوں کی حیثیت دی جائے، کیا کیا جائے؟